اب 10 میمیں وہ آ رہی ہیں جو کام ہم نے نہیں کرنے، وہ 10 میموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر 10 میموں سے ہم اپنے آپ کو بچا گئے، یقین مانیے آپ دنیا کے بڑے عالم ہوں گے، دنیا کے بڑے عالم۔ اگر ان 10 میموں سے آپ نے چند سال اپنے آپ کو بچا لیا، چند سال۔ پہلی میم میڈیا۔ پہلی میم کون سی ہے؟ میڈیا۔ اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں ابھی فی الحال۔ مثلا کس میڈیا سے؟ ابھی جو چھٹی ہوتی ہے تو آپ گھروں میں جاتے ہیں، جا کے جلدی جلدی اپنی ماں کا موبائل چھینتے ہیں، اپنے باپ کے موبائل کو کھینچتے ہیں، پھر جلدی جلدی جناب کون سی گیمیں آج کل چل رہی ہیں؟ فری فائر، پب جی۔ تو آج کے بعد آپ نا قسم اٹھا لیں، پکا تہیا کر لیں، چلو میں قسم تو نہیں کہتا بھائی، پھر ایسے قسم نہ ٹوٹ جائے، لیکن پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ پکا ارادہ کر لیں، مسجد میں بیٹھ کر قبلہ رو۔ میرے بیٹوں، میں آپ کی بہتری کے لیے یہ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بچے، قابل بچے، ذہین بچے، فتیم بچے، باادب بچے، کالج کے اندر بھی، یہاں بھی، معاشرے کے اندر، میں نے ان کو ضائع ہوتے دیکھا ہے، میں نے ان کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا ہے، صرف اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے۔ وہ برائیوں میں چلے گئے، آپ کے سامنے بھی ہیں کچھ مثالیں، باہر بھی۔ تو جو بچے اس میں پڑ جاتے ہیں ان گیموں میں، ان کی نیندیں بھی خراب، ان کا سکون بھی خراب، ٹینشن، ہر وقت جو ہے توجہ وہاں، ادھر سبق پڑھ رہے ہیں اور ادھر جو ہے احمد بھائی وہ کہتے ہو کی بڑا ہوئے گا گیم کا، جا کے گیم کھیل لی، تو سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ استاد بیچارہ کھپ کے سارا دن بیچارہ آپ پہ محنت کرتا ہے، اس کی کھاتے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ آپ خود گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر جا کے گیمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان گیموں میں آپ کا دماغ ایسا پھنستا ہے، یا ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کچھ بچے وہ موویاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ بچے تو ٹک ٹاکوں پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یاریاں، دوستیاں، اور اس کا نتیجہ تباہی و بربادی۔ ان سب فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اس میم سے بچ جائیں۔ کس میم سے؟ میڈیا والی۔ میڈیا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے، یہ ٹی وی کے اوپر جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں، ایک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے، یہ اخبار وغیرہ، تو اس کی خیر ہے، اخبار وغیرہ پڑھ لیں، خبریں، کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرا سوشل میڈیا ہوتا ہے، یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور اس طرح کی جتنی ایپس ہیں، آگے ٹک ٹاک، تو اس سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں، ابھی دور رکھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ ابھی کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں، موبائل سے دور رہیں، ٹک ٹاک سے، فیس بک سے، ان چیزوں سے دور رہیں۔ جب تھوڑا سا وقت آ جائے گا، میں خود آپ کو اس میں لے آؤں گا۔ ہمارے پاس یہاں اچھے اسٹوڈیو ہیں، اچھے کیمرے ہیں، موبائل، ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ جس وقت آپ اس لائق ہو جائیں گے، ہم آپ کو خود سارا کچھ پرووائڈ کر دیں گے، لیکن جب تک آپ حفظ کر رہے ہیں، یہ بنیادی علوم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ تو پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جس سے آپ نے اپنے آپ کو ساری زندگی بچا کے رکھنا ہے ہمیشہ، وہ ہے دوسری میم، منشیات۔ کیا چیز ہے؟ منشیات۔ کئی بچے بالکل بہترین پڑھنے والے ہوتے ہیں،
لیکن ان کے دوست ارد گرد محلے میں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سننا تو نہیں رہا, اب کوئی گل نہیں. اس طرح کر کے وہ ان کو بھی سگریٹ پی. بڑے بڑے اچھے بچے, نیک گھرانوں کے بچے کئی بار ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ سگریٹ نوشی پہ جاتے ہیں, پھر آگے وہ ویپ, وہ سگریٹ الیکٹرانک سگریٹ پہ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹیکا, اور پھر چند ماہ کے بعد فوت ہو جاتے ہیں. تو میرے بیٹوں, آپ نے اپنے آپ کو منشیات سے دور رکھنا ہے. دور رہیں گے نا؟ آج آپ میرے ساتھ وعدہ کریں, مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف چہرہ ہے, قرآن شریف ابھی آپ نے پڑھا ہے. آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ استاد جی, آج ہم وعدہ کرتے ہیں ساری زندگی ہم سگریٹ کے نشے کے قریب بھی نہیں جائیں گے. وعدہ کرتے ہیں. اور دوسرا وعدہ بھی کریں کہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سگریٹ نوشی اور اس طرح کے نشے والے جتنے کام ہیں, جو یہ کام کرتا ہے, ہم اس سے دوستی بھی نہیں رکھیں گے, اس کے قریب بھی نہیں بیٹھیں گے. پکا وعدہ؟ انشاءاللہ. تو بیٹا یہ دوسری میم ہے. میں آپ بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس شہر میں کئی 100 بچوں کے جنازے ہم پڑھا چکے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی عمر کے نشے کی وجہ سے مر چکے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ آخر نشے کی حالت بعد میں کیا ہوتی ہے. تو کئی بچے ادھر ادھر سے آ کے انگلیاں لگاتے ہیں, علی رضا پیرا یار کوٹلا. نہ کبھی ایسے بندے کی دوستی بھی ہلاکت ہے. سانپ کی دوستی سے تم بچ جاؤ گے, نشے کی دوستی سے نہیں بچ سکتے. ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں جی وہ میرے 2-3 دوست ہیں نشئی, میں ان کو سمجھاتا ہوں جا کے. آپ ان کو سمجھانے بھی نہ جائیں. میں نے اس پہ مثال دی تھی ابھی کہ پانی آگ کے اوپر رکھا ہوا ہو, پانی آگ کے اوپر رکھا ہوا ہو, اور آپ برف ڈالیں اس میں کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے. وہ برف پانی کو ٹھنڈا کرے گی؟ کیا ہوگا؟ وہ برف بھی پگھل جائے گی اور وہ بھی گرم ہو جائے گی. تو 3-4 بندے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ میرے دوست ہیں, میں برف کی طرح جا کے ان کو ٹھنڈا کر دوں گا. نہیں, برف جائے گی, وہ بھی نشے بن جائے گی. میری مثال آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بالکل قریب نہیں جانا, سلام بھی نہیں کرنی اس طرح کے لوگوں سے. اپنے آپ کو بیٹا اپنے نشے سے. تو پہلی میم کیا تھی؟ جس سے دور رہنا. دوسری میم کون سی ہے؟ منشیات. تیسری میم منافرت. منافرت لڑائی جھگڑا, دشمنی. میرے بیٹوں, آپ نے ساری زندگی اس تیسری میم سے بھی دور رہنا ہے. بلا وجہ کی لڑائی جھگڑا, ایسے کسی کو تکلیف دینا, برادری کی لڑائی, کبھی جناب کھانے پینے کے اوپر لڑائی, کبھی اینو پوچھنا ہے, لڑکے یہاں آتے ہیں جناب اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, 2 بندے ٹولی ادھر ہو جاتی ہے, 2 ادھر ہو جاتی ہے. کالجوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے, ہاں تیری میری گاڑی ہے, وہ ایسی دی تیسی, تینوں کو پوچھے میں گاڑی, ہاں تو مینوں دسنا ہے, بس تو مینوں فون کرنا ہے, وہ میری آنی بیٹھی. ادھر بڑے بڑے ٹوٹے عاشق اس طرح کے جناب پیدا ہو جاتے ہیں ایسے. تو میرے بیٹوں, یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی کسی کے کام نہیں آتا اس طرح. اور ان لڑائیوں کا نتیجہ سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں نکلتا. آپ نے کبھی کسی لڑائی میں نہیں جانا, کسی اس طرح کی بات میں کوئی باہر سے آپ کو کہے بھی کہ تو میں نے دسنا ہے, کوئی مسئلہ ہے تیرا, بالکل نہیں بتانا, بات بھی نہیں کریں. اگر کلاس میں کبھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کے جید اساتذہ کرام موجود ہیں, آپ انہیں بتائیں آپ کا مسئلہ ادھر حل.
چھوٹے چھوٹے مسئلے ویسے بھی باہر جا کے نہیں بیان کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، ایسے جی اس نے میری پنسل رکھ لی، اس نے جی وہ میری روٹی دیکھ لی، اس نے جناب میری جوتی ادھر پڑی تھی اس نے اٹھا کے ادھر کر دی، اتنی باتوں پہ لڑائیاں نہیں۔ میرے بیٹو آپ بڑے بنے، سمجھدار بنے، آپ نے تو لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے کہ آپ عالم بنے، آپ معاشرے کو بہتر کریں، آپ اس معاشرے میں خیر بانٹیں۔ تو آپ نے تو ساری دنیا کو تبلیغ کرنی ہے، ساری دنیا کو اچھے طریقے پہ لے کے آنے، آپ خود لڑائیوں میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو تیسری بیم کون سی ہے؟ منافرت کی۔ تو دل میں بھی آپ کسی دوسرے بندے کے بارے میں بغض نہ رکھا کریں، ایک بچہ دوسرے سے حسد نہ کرے، ایک بچہ دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتا نا، اس کی نعت بڑی اچھی ہے، اس کی تلاوت بڑی اچھی ہے، اس کے یہ وہ نہ، دعا کیا کریں دوسروں کے لیے، یا اللہ اس کو اور برکت دے، یا اللہ اس کو اور برکت دے، اس سے آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تیسری میم منافرت۔ چوتھی میم جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ چوتھی میم ہے مکاری کی۔ کون سی؟ مکر نہ کریں۔ کئی بچے مکر بھی بڑا کرتے ہیں، ایسے استاد نے بڑے ایسے استاد جی تو نا پان ٹوٹ گئے، ہڈی لات گئی، مکر کرتے ہیں۔ آج سر کو درد ہو رہے ہیں، میں آج نہیں جانا، آج میرے پیٹ سے درد ہو رہی ہے، نظر بھی نہیں آتی وہ کتنے ہو رہی ہے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج بخار ہو گیا۔ بخار نہیں ہوتا، خمار ہوتا ہے۔ تو مکر سے بچیں۔ مکر یہ بھی مکر ہے کہ استاد کو پتہ نہیں، آپ کہیں آج یہ منظر آج یہ سنا دیتے ہیں، چک گئی بالفجری بالیالی ناشا، گھوم گھما کے ادھر، یہ بھی مکر ہے۔ مکر نہ کریں۔ اس چوتھی میم سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ آپ کسی کے ساتھ مکر نہیں کر رہے، آپ قرآن پاک کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، اور جب قرآن کے ساتھ مکر کریں گے تو سمجھ لیں آپ اپنے آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں۔ آپ جا کے بتائیں گے وہاں پہ کھانا صحیح نہیں تھا، وہاں پہ رہائش ٹھیک نہیں تھی، وہاں پہ یہ چیزیں، مقصد آپ کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے پڑھائی سے جان چھوٹ جائے، مگر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنے آپ کے ساتھ۔ اور مکر کرنے والا جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مکر سے، فریب سے، جھوٹ سے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ سیدھی سیدھی بات کریں، سیدھی سیدھی بات، چھٹی ہے بلا وجہ نہ کریں، جھوٹ بھی نہ بولیں۔ وہ ایک بندے کا دادا گیا کہ میرا پوتا جو ہے وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ استاد صاحب کہنے لگے وہ تو تمہارے جنازے پہ گیا ہوا ہے، اس نے 2 دن کی چھٹی کی ہے، میرا دادا فوت ہو گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، دادوں کو دادیوں کو فوت بھی نہ کیا کریں، مکر نہ کیا کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلی میم جس سے بچنا ہے وہ کون سی ہے؟ میڈیا۔ دوسری منشیات، تیسری منافرت، چوتھی مکر، پانچویں میم مٹر گشت۔ کیا؟ ایک ہے دوپہر کو آپ کھیلتے، ٹھیک ہے کھیلے، عصر کے بعد آپ جاتے کھیلتے کھیلے، لیکن بے تکا کبھی نہر پہ چلے جانا، کبھی جناب دروازہ میں نکل جانا، کبھی جناب اس علاقے میں مٹر گشت ہو رہا ہے، کبھی اس بستی میں مٹر گشت ہو رہا ہے، اور جناب یاریاں لگائی جا رہی ہیں، نئے نئے جناب پلاننگیں تیار ہو رہی ہیں، گروپ بن رہے ہیں، گروپنگ شروع۔ ان چیزوں سے بچیں، بالکل ان چیزوں سے، اس طرح کے مٹر گشت ان سے احتیاط کریں، واک کریں، ورزش کریں، جو وقت آپ کو ملتا ہے اس میں اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، یہ صحت مندی کی علامت ہے، اس سے ہم نہیں روکتے، لیکن آوارگی سے بچیں۔ کس سے؟ آوارگی سے۔ ادھر بھئی عاشق رونی وہ وہاں پہ جا کے کیرم بورڈ ہے ادھر چل کے جناب
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہیں سے پھر آپ نشیوں کے اڈے چڑھ جاتے ہیں. ادھر چھوٹے اڈے پہ ایک دکان ہے, اس پہ ٹی وی چلتا ہے, ادھر چل کے فلم دیکھتے ہیں, وہیں سے آپ نشیوں کے اڈے چڑھ جاتے ہیں. اس طرح کے مٹر گشت سے میں روک رہا ہوں, اس پہ آپ نے نہیں جانا. یہ 5ویں میم ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. 6ٹھی میم جو ہے یہ بہت اہم میم ہے. مضر صحبت, جو نقصان دینے والی دوستی ہے, برے بندے کی دوستی, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. برے بندے کی دوستی, بس ایک دوست ہے آپ کا, وہ چھاتی پر پڑھ کے کی کرنا, آپ کہنا ڈی ایس پی لگ رہا ہے, وہ دوست آپ کو مروا دیتا ہے. بری صحبت, ہمیشہ کلاس میں اپنا دوست اس کو بنائیں جو پڑھنے میں آگے ہو. یہ میں آپ کو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. آج مجھے یہ بات کرتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے دور طالب علمی میں ہی اپنے دوست ایسے بنائے جن کو پڑھنے کا شوق تھا. کالج میں بھی, یونیورسٹی میں بھی, وہ میرے ارد گرد دوست تھے جو پڑھنے والے تھے, اور میں خود اتنا قابل نہیں تھا, لیکن میرے جو دوست تھے بڑے محنتی تھے, تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ محنت پہ لگا دیا. میں ان کے ساتھ لگا رہتا, وہ کہتے یہ کرو, میں بھی کہتا چلو بھائی. کرتے میں ان کے پیچھے ساتھ وہ محنت کرتے تھے, میں ان کی محنت کو کاپی کرتا تھا, اور ان کے ساتھ محنتی بندوں کے ساتھ لگتے اس کی برکت یہ ملی کہ جب رزلٹ آتا تھا تو میری پوزیشن پہلی بن جاتی تھی. اور وہ کہتے تھے یار یہ کیا بھائی. ان میں سے کچھ میرے ایسے دوست بھی تھے جو مجھے پڑھاتے تھے, لیکن جب نمبر آتے تھے تو میرے نمبر زیادہ آ جاتے تھے. میں گولڈ میڈلسٹ ہر جگہ پہ ٹاپ. تو جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اپنی دوستی محنتی بچوں کے ساتھ رکھیں, اپنی دوستی سست بچوں کے ساتھ نہ رکھیں. اور چھڑو آج رہنے دے سبق سنا, آج سب کی دال میں آپ پڑھتے نہیں, آپ پڑھ کے کی کرنا. اس طرح کی جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, مایوس لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں, پر امید دوست بنائیں. پر امید جو کہ نہیں انشاءاللہ جلدی حفظ کر لینا ہے, حفظ کر کے میں عالم بننا ہے, عالم بن کے میں جنہ دے وچ امید ہو گئے. اعلیٰ امید رکھیں, اور امید والے اچھی دوستی ان دوستوں کے ساتھ رکھیں, پر امید لوگوں کے ساتھ. حوصلہ, جذبہ. ادھر ایک بندے کو کام کہا جاتا ہے یار یہ کام کرو, وہ کہتا نہیں جی یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. وہی کام دوسرے بندے کو کہتے ہیں وہ منٹ میں کر آتا ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ناکامی سے نکال کر, وہ ایک انگریز ہے, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. خوبصورت بات کوئی بھی کرے وہ لے لینی چاہیے. چھوٹی سی بات ہے بڑی پیاری. وہ کہتا ہے کہ امپاسبل کا لفظ ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. امپاسبل کا مطلب ناممکن. وہ کہتا ہے دنیا میں کون سا کام ہے جو ناممکن ہے, تو ناممکن کا لفظ ڈکشنری سے نکال دو. ہر کام ممکن ہے, صرف جذبہ چاہیے, ہمت چاہیے. تو ہمت, جذبہ اور محنتی دوست یہ بندے کو آگے لے جاتے ہیں. نکمے, سست, ہر وقت سوتے رہتے ہیں, نشے کی حالت میں, اس طرح کے دوست اچھے بھلے بندوں کو بھی پیچھے لے جاتے ہیں. تو سستی کے مارے ہوئے دوست نہیں ہونے چاہیے, ایکٹیو دوست رکھنے چاہیے. یہ میں بڑے کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس بندے کی طرف نہ دیکھیں, میں ویسے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. بندے کے دوست ایکٹیو ہونے چاہیے, ایکٹیو, وہ بندے کو آگے لے جاتے ہیں. اور جو سست دوست ہوتے ہیں وہ بندے کو پیچھے لے جاتے ہیں. نکمے دوستوں سے جان چھڑائیں, اچھے دوست جو محنتی ہوں, محنت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی نکالیں. مایوسی اس کو قریب کریں. اچھا جی, آگے 7ویں میم,
یہ بزرگ صحبت جو ہے اس کے بعد آگے 7ویں میم ہے مسلسل نیند، اس سے بھی بچے۔ میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد کئی بچے ادھر سبق آگے قرآن شریف پڑھ چل گئے، پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، صبح سے ادھر سے بعد صبح چلتی ہے، ادھر صاحب سوئے پڑے، کلاس کے اندر سوئے پڑے، اور وقت سونا تو روٹی تھوڑی کھایا کریں۔ یہ جو روٹی زیادہ کھانا ہے نا یہ نیند لے کے آتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے بدن کے اندر۔ تو جو طالب علم ہے نا، یہ جو بندے کا ذہن ہے، دماغ ایکٹیو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بھوکے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ حافظہ جو بہت زیادہ کھاتا ہے نا اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ایٹومیٹک ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسلسل نیند ہے یہ بھی بندے کا حافظہ کمزور کر دیتی ہے، اور نیند نہ آنا یہ بھی حافظہ کمزور کر دیتی ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، یہ جو نیند کا وقت آنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کو وہ ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر 12 بجے کے بعد سوتے ہیں، اس وقت نیند کا اصل ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر ان کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیلنس رکھنا، اس کو متوازن رکھنا یہ بیٹا بہت ضروری ہے آپ کے علم کے لیے، حفظ کے لیے، آگے نکلنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ میدانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے نیند کا توازن قائم رکھنا ہے۔ نہ تو ہر وقت سوتے رہنا ہے اور نہ نیند بالکل آنے نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب ان کو دہرا لیں۔ پہلی نیند جس سے بچنا ہے وہ کون سی ہے؟ میڈیا۔ دوسری اشیاء، تیسری منافرت، چوتھی مکاری، پانچویں مٹرگشت، چھٹی مضر صحبت، ساتویں مسلسل نیند، اور آٹھویں ملتوی کرنا۔ یعنی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج نہیں کل کر لیں گے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کل اور کام ہوگا۔ ملتوی نہ کریں، ارادے کو ملتوی نہ کریں۔ اب کہتے ہیں نہیں ہون نہیں سبق یاد کرنا، میں صبح کر لوں گا، انشاءاللہ صبح یاد ہو جائے گا۔ صبح کبھی یاد نہیں ہوگا، جو سبق ابھی یاد نہیں ہوا وہ صبح یاد نہیں ہوگا۔ آج کا کام آج کرو، آج کا کام آج کرو، کل پہ ملتوی نہ کرو۔ آج کا کام آج کرو، اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو۔ یہ ایک اصول آپ کو دے رہا ہوں۔ جس وقت آپ اس کو انتباہ میں ڈال دیتے ہیں، چلو بات کر لیں گے، بات کر لیں گے، پھر کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں، پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ تو ہر وہ کام جو کرنا ہے اس کو جلدی کرو، اس کو ملتوی نہ کرو کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، نہ، اس کو بر وقت کرو، ٹائم پہ کرو۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ کا ذہن کام کرتا ہے، ابھی آپ چیزیں حفظ کر سکتے ہیں۔ 40 احادیث ان کو زبانی بھی یاد کریں، مزید چیزیں عبارتیں یاد کریں، حفظ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک 2 3 نعتیں بھی یاد کریں۔ وعدہ کرتے ہیں ہر بچے کو کم از کم 2 3 نعتیں آنی چاہیے اچھی آواز کے ساتھ۔ 2 4 اچھی تلاوتیں آپ کو آنی چاہیے، اچھی تلاوتیں بہترین۔ کسی محفل میں آپ کو کھڑا کیا جائے، بلکہ اعلان کیا جائے کسی محفل میں کہ تلاوت کون کرے گا، آپ کہ میں موجود ہوں نا، تلاوت میں کروں گا، کسی دوسرے کو آنے نہ دیں میدان میں۔ اس طرح ایکٹیو ہو کے کام کریں۔ تو آج کا کام کل پر ملتوی نہ کریں، اس میم سے بچیں۔ اور 9ویں میم ملتوی کے بعد پیچھے مسلسل نیند ہے، پھر ملتوی کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور اب جو میم ہے یہ ہے متکبرین والی۔ تکبر سے دور رہیں۔ جو تکبر کرتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا تھا، ویسے استاد الملائکہ تھا، مارا گیا، اکڑا کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جب آپ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، میں بڑا چودھری ہوں، میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے، میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو بڑا
تو تکبر و غرور آتا ہے، بندہ مارا جاتا ہے۔ منزل پہ بھی تکبر نہ کرے، میری منزل بڑی پکی ہے، میری عبارت بڑی اچھی ہے، میری فکر بڑی، اس پہ بھی تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر کرے، عاجزی میں رہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا زیادہ جھکتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ تو عجز، انکسار، ادب، استادوں کے سامنے عجز کے ساتھ جھک جانا، ادب کرنا، احترام کرنا، یہ بلندی کی، عزت و عظمت کی علامت ہے۔ اور تکبر و غرور یہ شیطان کی علامت ہے۔ ہر وہ شخص جو تکبر و غرور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ دوزخ پکی، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر آ گیا دوزخی۔ تو کبھی ان چیزوں پہ تکبر نہ کریں، میرے پہ پیسے ہیں، میرے کپڑے بڑے اعلیٰ ہیں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، ان چیزوں پہ تکبر نہ کریں، ان چیزوں پہ اللہ کا شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چیزیں سبق یاد ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ متکبر ہونا، اور 10ویں میم ہے ان سب سے اہم، جس سے ہم نے بچنا ہے، جس سے ہم نے 10ویں میم، آخری میم، جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ ہے میم مایوسی کی۔ کون سی میم ہے؟ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی آپ نے زندگی میں مایوس نہیں ہونا، مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ اگر آپ کو بالفرض منزل بھول گئی ہے، سارا قرآن شریف بھول گیا ہے، شیطان کہے گا نہیں ہوتا، بھول نہیں گیا، اچھا نبرا کوئی اور کام کر، کیوں گلباز، بڑی توجہ والی بات ہے۔ اگر آپ کو سارا بھی بھول گیا ہے، مایوس نہیں ہونا، دوبارہ توبہ کریں، استغفار کریں، دوبارہ سے قرآن شریف شروع کر دیں۔ آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، مایوس نہ ہو۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مایوس نہ ہو۔ آپ کے پاس والدین نہیں ہیں، مایوس نہ ہو۔ والدین چلے گئے ہیں، بڑے سے بڑا غم آ گیا ہے، بڑے سے بڑا دکھ ہے، کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کافروں کی صفت ہے۔ پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، میں تک کل کو جانا ہی نہیں مدرسے، پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، سبق یاد نہیں ہوا، آپ نے پھر رٹا لگایا، پھر یاد نہیں ہوا، پھر رٹا لگایا، پھر یاد نہیں ہوا، پھر ہو گیا، پھر گئے تو استاد صاحب نے پہلی لائن میں غلطی نکال دی، اب آپ مایوس ہو گئے، نہیں یار یہ یاد ہونا ہی نہیں۔ نہ، کبھی مایوس نہ ہو، پھر پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کبھی گناہ، کبھی غلطی، کبھی کوتاہی، کبھی زندگی میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، دوبارہ سے محنت پہ جڑ جائیں۔ آپ کو ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ پیچھے ٹائم جو ہے وہ بھی اب تھوڑا باقی ہے۔ بر صغیر میں ایک بادشاہ تھا آیا، جس نے بر صغیر کی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس بادشاہ کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ کیا نام تھا؟ سلطان محمود غزنوی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس نے بر صغیر پہ فتح حاصل کرنے کے لیے 16 حملے کیے۔ کتنے حملے کیے؟ بہت بڑا لشکر لے کے آتا تھا، حملہ کرتا تھا، ناکام ہو جاتا، پھر حملہ کرتا تھا، ناکام ہو جاتا، پھر حملہ کرتا تھا، ناکام ہو جاتا۔
16 مرتبہ ناکامی ہوئی، مایوسی، لیکن وہ پھر تیاری کر کے آ جاتا تھا، پھر تیاری کر کے آ جاتا تھا۔ 16ویں مرتبہ جب ناکام ہوا، دل بڑا ٹوٹا، شکست کھا کے واپس جا کے رستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا، درخت قریب تھا، اس کو دیکھنے لگا مایوسی کے عالم میں کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کیڑا نہیں ہوتا چمٹی، اور اس سے تھوڑا سا بڑا جو ہوتا ہے چمٹا، چمٹا ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکڑا، اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مکڑا۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سپائڈر۔ تو ہمارے انگلش کے استاد بھی ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں نے سلامت رکھے، سپائڈر تو مکڑا، چمٹا کہہ لو، کیڑا، وہ درخت کے اوپر چڑھتا ہے۔ اس نے دیکھا وہ درخت کے اوپر دڑام کر کے نیچے گر پڑا، پھر دوبارہ چڑھتا ہے، اوپر پھل ہے، اس نے اس پھل تک پہنچنا ہے، پکا ہوا پھل ہے، وہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ وہ چمٹا دوبارہ نکلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، مکڑا پھر تیسری بار چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس کو دیکھنے لگا، دیکھتے چوتھی پانچویں مرتبہ پھر گرا، پھر گرا، پھر گرا، 99 مرتبہ گرا۔ کتنی مرتبہ؟ 99 مرتبہ، اور 100ویں مرتبہ چڑھ گیا، کامیاب ہو گیا، اور پھل کو جا کے اس نے جناب مزہ لیا، ملک شیک بنایا اس کا۔ اچھا، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آخر کار کامیاب ہو گیا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی نے اس واقعے سے سبق سیکھا کہ یار یہ جانور ہو کر مایوس نہیں ہوا، اتنی بار گرا، اتنی بار گرا، آخر منزل تک پہنچ گیا، تو میں تو انسان ہوں، اور ابھی 16 بار ہی ہوئی ہے، 100 بار تو ہوا نہیں ہے، تو تیاری اگلی بار سے۔ اس سے اس کو حوصلہ ملا، حوصلہ کر کے پھر وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گیا، انہوں نے دعا دی، اور پھر انہوں نے اپنا جبہ بھی عطا کیا اور کہا آپ جاؤ۔ پھر 70ویں مرتبہ جب اس نے حملہ کیا، تو پھر 70ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کر کامیاب ہوا، فاتح بنا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک بار سبق کچا ہو گیا، سب کی کچی ہوگی، مطلب کچی ہوگی، تو مایوس نہ ہونا، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، اگلی بار اور محنت کریں، اگلی بار اور محنت کریں۔ استاد صاحب کو بتائیں، استاد جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ تھوڑی سی مہربانی کریں، شفقت کریں، یہ میرے 2-3 پارے رہ گئے ہیں، کچے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلوا دیں، میں پھر انشاءاللہ تعالی کچا نہیں ہونے دوں گا منظر کو۔ استاد صاحب بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ محنت کی طرف آیا ہے، تو وہ تو پہلے چاہتے ہیں کہ آپ محنت کی طرف آئیں، تو آپ مایوسی سے باہر نکلیں، محنت کا شعار اپنائیں، جد و جہد کریں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کا وقت جن چیزوں میں ضائع ہوتا ہے، یہ موبائلوں میں، گیموں میں، ان سے اپنے آپ کو دور کریں، پوری توجہ قرآن پاک پہ لگائیں، پوری توجہ اپنی درس نظامی جو کر رہے ہیں وہ اس علم پہ لگائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے ارد گرد جتنے معاصرین ہیں، آپ ان سب سے آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا آپ کے پاس آئے گی علم سیکھنے کے لیے، آپ دنیا کو سکھائیں گے، آپ کی باتیں جو ہیں دنیا کے اندر وہ پوری دنیا میں لوگوں کو عروج عطا کرے گا۔ تو یہ آج کے لیکچر میں 10 باتیں ہم نے کی، 10 نیم جو کرنی ہے، اور 10 نیم جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ان باتوں کو نوٹ بھی کر لینا ہے، بعد میں مجھے کہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ ان چیزوں کو ریٹن بھی رکھیں، روزانہ پڑھ لیا کریں ایک بار، تاکہ آپ کا جذبہ دوبارہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم
سب کو مزید محنت اور جد و جہد کے ساتھ دین مدین حاصل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.